آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اور ہمارا مضمون ہوگا خداوند کی مرضی کو پورا کرنا۔ ہمیں آج زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور کن حالات میں رہ کر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کافی عرصہ اس کے ساتھ رہے اور آخر انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا۔ کہ آیا وہ دعا نہیں جانتے تھے؟ بہت جانتے تھے، کیونکہ رات دن انہوں نے ان کے ساتھ گزارا تھا۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا۔ تو جیسا کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی 6 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ دوہرے بانی میں کیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ کون ہے جو آسمان میں رہ کر اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ فرشتے جو ہر وقت قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور زمین پر کن پر اس کی مرضی کو پورا ہونا ہے؟ وہ لوگ جو اس کے کلام کو سنتے ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی عظیم بات ہے کہ خداوند خدا نے فرشتوں کو بیٹا نہیں کہا، لیکن اپنے چاہنے والوں کو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے انہیں فرزند کہا۔ عبرانیوں میں لکھا ہے اس کا پہلا باب 5 آیت میں یہ ہے کہ خداوند نے کب فرشتوں سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے؟ کسی سے نہیں کہا، لیکن ہمیں بولا ہے اس وقت ہم اس حق میں ہوں گے کہ جب اس کی آواز کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی کو کون کون پورا کرتے ہیں۔ جب ہم پہلا سلاطین میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایلیا جو تھا وہ کریت کے نالے کے پاس آ کر بیٹھا۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ تو کریت کے نالے کے پاس جا کر بیٹھ، اور وہاں کیا ہوگا؟ کوے تجھے کھانا لا کر دیں گے، اور وہ بھی گوشت اور روٹی۔ یعنی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوے انسان تو کیا پرندے بھی خداوند کی مرضی کو پورا کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے، بلکہ پوری جان سے اپنے آپ کو خداوند کے تابع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں والا یونا پہلا باب 17 آیت میں لکھا ہے یونا کے بارے میں۔ خدا کا خادم تھا، بہت اچھا تھا، تابع دار تھا۔ تو ایسا ہوا کہ نینوے شہر میں بدی بڑھ گئی۔ جب بدی بڑھ گئی تو خداوند نے فرمایا یونا سے کہ تو ایسا کر کہ تو وہاں جا کر منادی کر کہ 40 دن تو نے منادی کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے، اور اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی تو کیا ہوگا؟ تم مر جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، یہ شہر تباہ ہو جائے گا۔ تو یونا جانتا تھا اور وہ ایمان رکھتا، اس نے کہا کہ خداوند میں جانتا ہوں کہ تو رحم کرنے والا خدا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ خداوند میری بے بسی ہے کہ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، تو فضل کرنے والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو نے ان کو معاف کر دینا، میرا جانا فضول ہے۔ سو کیا ہوا کہ یونا نے جو نینوہ کا 200 کلومیٹر سفر تھا اس کو ریجیکٹ کیا، اور بیتسیدا کی دوسری طرف یعنی کہ وہ جانے کے لیے ترسیس کو تیار ہو گیا۔ جب ترسیس کے جہاز میں بیٹھا تو میرے عزیزوں کیا ہوا؟ طوفان آ گیا۔ یہ طوفان خداوند کی طرف تھا، جہاز لہروں میں پھنس گیا، لوگوں نے اپنا سامان پھینکنا شروع کر دیا، بہت نقصان برداشت کیا۔ اب سب لوگ جو جہاز میں ہیں یہ سارے تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن یونا کیا کر رہے ہیں؟
एक तरफ पड़ा आराम से सोया हुआ है। तो एक आदमी ने उसे आकर जगाया कि भाई हेलो, तू उठ जा, हम सब मर रहे हैं, डूब रहे हैं और तू आराम से सोया हुआ है। तो जब उसने नींद से वो जागा तो क्या हुआ? उसने कहा सुनो, मैं जिंदा खुदा का मानने वाला हूं। यहाँ पे वो इकरार करता है कि मैं जिंदा खुदा की इबादत करने वाला हूं, और तुम्हारे लिए अब बेहतरी इसी में है कि तुम क्या करो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो जहाज तुम्हारे लिए साकन हो जाएगा। अभी ये सारे सोचों में पड़ गए, सोचने लगे कि हम क्या करें, अभी इसका खून भी हमारी गर्दन पे आ जाएगा। गड़गड़ाए और उन्होंने खुदावन से इल्तिजा की कि ऐ यूना के खुदा, हमें बता कि हम क्या करें। आखिरकार सोच विचार के बाद उन्होंने क्या किया? यूना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। यहां हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में कि खुदावन ने एक मछली को हुक्म किया था। मछली से कहा यूना को एक दांत भी ना लगे, कोई जख्म ना आए, और तेरे लिए हुक्म यही है कि तूने उसे अपने पेट में लेना है। सो ताबेदारी देखते हैं, मर्जी को पूरा करने के लिए देखते हैं कि मछली किस तरह खुदा की मर्जी को पूरा कर रही है। मछली जहाज के चारों तरफ भागी फिर रही है। वो नहीं जानती कि यूना को कौन सी साइड पे फेंका जाएगा, कैसे फेंका जाएगा। उसने खुदावन की मर्जी को पूरा करना था और इसी में बेताब थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने यूना को जब समुद्र में फेंक दिया तो मछली ने उसे अपने अंदर ले लिया, निगल लिया। अजीजों, हम यहाँ पे देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि यूना ने किस तरह मनादी की, और यह भी हमने पढ़ा है कि उसके बाद पहले हम देखते हैं कि मछली ने कैसे खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। हम इंसान हैं, हम इंसान हो तभी हम अपनी जिंदगी में सोचें कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। वो कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए और वो कौन से जो हमें करने चाहिए जिससे हमारा खुदा नाराज ना हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सूरज निकलता है और ढलता है, वो भी अपने आप को खुदावंद के ताबे उसने किया हुआ है और खुदावंद की मर्जी को पूरा करता है। और आखिर वो जब गुरूब होता है तो वो भी खुदा की मर्जी से होता है। अगर खुदा का हुक्म होगा तो यहाँ ठहर जाए तो सूरज की हस्ती नहीं है कि वो जाकर गुरूब हो जाए, क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ने समुद्र की रेत को भी हुक्म दिया हुआ है कि जो उस पर पानी चलता है उसके एक हद रहे। मर्जी कि समुद्र का पानी जो है वो भी कैसे खुदावंद की मर्जी को पूरा करता है। जब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू समुद्र में लाठी मार, तो क्या हुआ? समुद्र अलग-अलग पानी हो गया और उसमें से रास्ता बन गया। ये क्या था कि उस पानी ने भी खुदा की मर्जी को जानते हुए मंजूर किया। और हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें जितनी मर्जी उठे, लेकिन खुदा ने एक हद मुकर्रर की हुई है कि वो आगे ना बढ़े, ये उसकी मर्जी है। तो यशाया उसमें लिखा है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, मालिक को पहचानता है, और जैसे मालिक कहता है बैल वैसे ही करता है, और गधा अपनी चलनी को। ये बहुत बड़ी बात है, वाह क्या ही बात है। यानी कि हम इंसान होते हुए गफलत कर जाते हैं, लेकिन वो जानवर होते हुए भी खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं। मेरे अजीजों, जानवर में रूह नहीं होती, जानवर में रूह नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम कलाम खुदा में देखते हैं कि जैसे मालिक कहता है वैसे ही बैल करता है। और गधे को और बैल को अगर रास्ते में भी छोड़ दें
تو وہ جانتا ہے کہ میرے گھر کا جو میرا مالک ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو کلام مقدس کے مطابق ہمیں خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات، بہت عظیم بات، جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں آئے تو وہ سب شاگردوں کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ وقت اخیری ہے، میرا دل دلگیر ہے، غم سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب وہ گتسمنی میں دعا کر رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی عظیم بات جو ہمارے سامنے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن نہیں، اے باپ تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں سے خداوند خوش ہے؟ اس کا جی خوش ہوتا ہے؟ کہاں تک؟ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں، کہ وہ کام کریں جو خداوند ہم سے چاہتا ہے، وہ کام کریں جو خداوند سے ہم چاہتا ہے۔ بہت سے بائبل مقدس میں ایسے حوالے ہیں، نوح کے بارے میں دیکھ لیں، اس نے خداوند کی مرضی کو منظور کیا، اس نے خداوند کی مرضی کو جانچا، اسے آواز آئی کہ تو کشتی بنا۔ حالانکہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کو مذاق بھی کرتے تھے، دکھ بھی دیتے تھے، لیکن نوح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا ہونے دیا، خداوند کی مرضی کو پورا کیا، اپنی مرضی نہیں کی، لوگوں کی باتیں نہیں سنی، لوگوں کے تانے نہیں سنے، اس نے خداوند کے حکم کو مانتے اس کی مرضی کو پورا کیا۔ اس کے بعد ہم یوسف کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیچا گیا تو اس حاکم کے سپرد کیا گیا جس نے اسے خریدا تھا، اس کے گھر میں رہنے لگا، اس گھر میں اس کے وسیلے سے برکت بھی آئی، لیکن وہاں پر اسے ابلیس نے گھیرا ڈالا عورت کے وسیلے سے، لیکن اس نے شیطان کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دیا بلکہ اپنے مالک کی مرضی کو پورا کیا جس نے اسے زمین پر بھیجا تھا۔ ہر وقت شاگردوں سے جب ان کو سکھایا گیا تو یہی تھی دعا کہ جب تم دعا کیا کرو تو یہ طریقہ کار ہے۔ ہم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ جب ہم دعا میں جاتے ہیں کبھی کبھی بہت سی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، بیٹھے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، کیسے میں اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ اور بھائی سر تو ہمارے اسی طرح ہیں، اکڑے ہوئے سر ہیں جیسے سریا ہے، یہ خداوند کی مرضی نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، پھر بھی وہی حال ہے کہ سجدہ نہیں کرتے، بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کلام خدا کے مطابق جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے خداوند کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کیا۔ سو میری التجا آپ سے کہ آپ خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ اس کی جو آسمان پر باشی ہے، آسمان پر فرشتے ہر وقت اس کے لیے ہاللویا ہاللویا قدوس قدوس کرتے ہیں، لیکن زمین پر ان کی زندگی میں خداوند کی بادشاہی ہے جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ سو آپ سب کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں تاکہ اس تاج کو حاصل کر سکیں جو خداوند نے ہماری